کہ میرے ساتھ ابھی MLA خان صاحب سیفالدین بٹ ہے جنہوں نے اس کنٹرول روم یہاں پر جو میکنیکل سب ڈویژن ہے اس کا دورہ کیا. بٹ صاحب مقصد کیا ہے یہاں کا دورہ کرنے کو اور کیا کچھ آپ نے پایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے ہم نے ریویو ابھی پہلے بارف کے بعد ہی لیا تھا جس میں یہ میکنیکل انجینئر کے AEE بھی تھے، اسٹاف بھی تھا اور دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی تھے کہ کوآرڈینیشن کے بارے میں اور پریکاشنز لینے کے لیے کہ فیوچر جو ابھی اس کی ہے سنو فال کی جو پیشن گوئیاں ہیں کہ 6 7 4 5 کو یہ بہت سنو فال ہوگا، تو اس بارے میں ہم نے ریویو لیا تھا. تو آج انہوں نے وہ پورا کر کے دکھایا کہ جس طرح سے انہوں نے آج کوآرڈینیشن دکھائی R&B میکنیکل PMG یہ سبوں نے آج اچھی طرح سے برف اٹھائی. صبح سے ہی گاڑیاں کہیں پر رکھ دی تھی، دودھ پتھری میں بولا تھا گاڑی رکھو تو کل شام سے ہی رکھی تھی. اسی طرح سے دوسرے ایریاز میں آج ناصر صاحب آئے تھے، چیف منسٹر کی طرف سے آئے تھے اور ہم بھی ساتھ تھے ان کے. ناصر صاحب تھے، MLA تینوں تھے ہم وہاں پہ DC صاحب کے آفس میں بیٹھے تھے. تو صبح سے ہم نے کنٹرول روم سمجھو وہی استعمال کیا. سب افسران تھے، یہ میکنیکل کے انجینئر تھے، R&B کے تھے، PMG کے تھے، ہاسپٹلوں کے تھے، واٹر ورکس کے تھے. تو سب وہاں پر تھی، مانیٹر ہم کر رہے تھے. تو ڈسٹرکٹ بڈگام میں جس طرح سے ان افسروں نے کام کیا، ہر کسی ڈپارٹمنٹ نے، خاص کر میکنیکل نے، تو وہ قابل تعریف ہے. اور اس کے بعد ہم آگے میکنیکل کو دیکھنے کے لیے کہ ان کو کوئی ڈفیکلٹی مت ہے، ان کو کچھ مشینیں نیکسٹ ایئر میں کچھ مت لانی پڑے گی. پروگرام میں ہم رکھیں گے اپنے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں، ان سے جانکاری لینی تھی. یہاں ان کا یہ دیکھا جو ان کا ڈویژن ہے بڈگام میں، تو کنٹرول روم جس کو کہتے ہیں، یہ اور بھی کام کرتے ہیں. ان کا یہ لفٹ ہاسپٹلوں میں لفٹ لگاتے ہیں، یہ سینٹرل ہیٹنگ کرتے ہیں. یہ میکنیکل ڈپارٹمنٹ ایک بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے جن کا کام 12 مہینے ایمرجنسی کا کام ہے. بالکل سر، کیونکہ آپ کا علاقہ، آپ کی کانسٹیچوئنسی اور ہم دیکھیں گے ایز کمپیئر ٹو دی پلینس آف دس بڈگام، وہاں سے اچھی خاصی برف باری ہوئی. دودھ پتھری کی ہم بات کریں گے، سسل پتھری کی بات کریں گے، کیونکہ وہاں پر کس طرح کے انتظامات ہیں، کس طرح سے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی شکایت آئی تھی، اس مرتبہ کس طرح کے انتظامات ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت پہنچے؟ لاسٹ ٹائم میں جو لوپ ہولز تھے پہلے برف میں، ایک تو وہ انپریڈکٹڈ وہ برف تھی، تو پریپیئر کوئی نہیں تھا، نہ لوگ نہ گورنمنٹ مشینری نے پورا نہیں، مطلب تھے پریپیئر مگر تھوڑی اس میں کچھ لکیو نہ ہوا تھا. تو وہ دور ہوا، آج سموتھلی چلا. آج تو 5 بجے 6 بجے سے ہی سنو کلیئرنس ہوئی اور ہر جگہ پر ہوئی. کہیں پہ اب اکا دکا ہوتا رہتا ہے، کہیں سے کچھ جہاں مشین کو جانا تھا 11 بجے وہ وہاں 11:30 پہنچی. تو ایسے باقی کچھ نہیں، باقی سموتھلی چلا. اچھا مجھے بتائیے، کیونکہ دودھ پتھری میں سیاحتی علاقہ ہے اور برف باری ہوئی، کیونکہ سیاح برف باری دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا کچھ انتظامات آپ نے کیے ہیں، کیا کچھ پلان میں رکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح وہاں پر آئے، یا ونٹر ایکٹیویٹیز کس طرح کی آپ نے پلان کی ہے؟ ابھی آپ چلیے دودھ پتھری، صبح سے ہی ٹورسٹ جوک در جوک آ رہے ہیں دودھ پتھری. روڈ بھی کلیئر کروایا، مشین کل شام سے ہی وہ وہیں تھی اور میکنیکل ڈویژن نے بہت اچھا کام کیا. اور اس وقت ٹورسٹ اچھی طرح سے آرام سے جا رہے ہیں. اس وقت دودھ پتھری میں رش ہے. بالکل. تو ناظرین، یہاں پر کیونکہ MLA خان صاحب تھے، MLA بیروا بھی یہاں پر موجود تھے، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا ہم ویژولز میں دکھائیں گے یہاں پر کس طرح سے انہوں نے ریویو لیا، یہاں پر جو مشینری ہے ان کا جائزہ لیا. MLA بیروا بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جس طرح سے میں نے پہلے ہی کہا ریویو انہوں نے کیا یہاں پر مشینری کی ہے. شفیع صاحب، آپ نے یہاں کا دورہ کیا، ریویو لیا، کیا کچھ پایا، کس طرح کی تیاریاں ہیں اور آپ کے علاقے میں کیا کچھ حال ہے؟ کہ ریویو یہاں نہیں، ریویو ہم نے گراؤنڈ زیرو پر دیکھا ان کا کام. جو 2 برف باریاں ہو گئی پرسوں کی آج کی، تو میکینیکل ڈویژن نے ونڈرفل جاب. صبح فجر سے پہلے جو ہمارے یہاں اشرف صاحب ہے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی کنسٹیچوئنسی کے 90% مین روڈز کلیئر ہوئے تھے.
یہ بڑی خوشی ہے. ڈپارٹمنٹ از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, اور جو ہمیں امید تھی ان سے توقع تھا اس سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. میں ویسے ایک ریپرزنٹیٹو عوام کا ان کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں, حتیٰ کہ ان کی کمی ہے یہاں پر انڈر اسٹاف ہے. پرسوں میں نے وہ آنریبل چیف منسٹر کے نوٹس میں بھی لایا. از دا سنگل پرسن مینیجنگ دا ہول ڈسٹرکٹ. وسیع ایریا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ان مینجمنٹ دیئر از اے پرنسپل, یہ اچھا مینیجر وہ ہے کہ ود ان لمیٹڈ ریسورس ہاؤ بیسٹ ہی کین ڈو. اور اشرف صاحب اور اس کا جو بھی اسٹاف تھا they have done a wonderful job. بالکل سر, کیونکہ آپ نے پرنسپلز کی بات کی, سرکار کس طرح سے ان کی طرف توجہ دے گا. آپ نے کہا مشینری کم ہے, ان کا مین پاور کم ہے, لیکن اس کے بعد بھی اچھا کام کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ زیادہ برابری ہوئی ہے, زیادہ ایمرجنسی ہو, تب یہ کیسے کام کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کیا انتظامات کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ they are prepared. ان کا جو پلان ہے نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک ایکشن پلان ہوتا ہے, انشاءاللہ اس میں پورا یہ کامیاب ہو جائے. مے بی دس واز اے ٹیسٹ, یہ کیسا کر سکتے ہیں. ہمیں امید ہے قابل سٹاف ہے, محنتی سٹاف ہے, ان میں لگن ہے, ان میں ڈیڈیکیشن ہے. انشاءاللہ نو پرابلم. بالکل, کیونکہ ناصر اسلمانی یہاں پر موجود تھے. کس طرح کی میٹنگ رہی, کیا کچھ خاص پوائنٹس ڈسکس ہوئے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ ہر سیکٹر ہم نے ٹچ کیا. ہم نے روڈس, سنو کلیئرنس, بجلی, روشن, ہیلتھ سیکٹر, ہر ایک سیکٹر ہم نے ٹچ کیا. اگر کہیں کمی تھی تو جو ہمارے وردی ڈی سی صاحب ہیں ان کو ناصر صاحب نے ان کو ڈائریکشن دے دی کہ جہاں بھی لیکن جہاں پر کہ ڈی سی صاحب کو ضرورت تھی گورنمنٹ کی, ناصر صاحب نے کہا وی ول آگمنٹ اینڈ وی ول فیسلیٹیٹ. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, یہ ایم ایل اے بھیروا اور ایم ایل اے خان صاحب میرے ساتھ تھے, جنہوں نے یہاں پر آج ڈی سی آفس بڑگام میں ریویو میٹنگ کی. اس کے بعد یہاں پر میکنیکل یا جو ان کا کنٹرول روم ہے وہاں پر آئے اور یہاں پر جو مشینری ہے ان کا جائزہ لیا. حالانکہ ان لوگوں نے کہا کہ آج جس طرح سے محکمہ میکینیکل نے کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. یہ پہلے سے ہی تیار تھے اور برابری ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے جو راستے ہیں ان کو کھول دیا تھا. نیوز 18 کے لیے بڑگام سے میں عابد حسین.